پاکستان کا سب سے بڑا انشورنس ادارہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان 50 سال سے پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے سرگرم و کوشاں ہے۔ آج یہ ادارہ جناب شعیب جاوید حسین کی اعلیٰ قیادت کی بدولت کامیابی کے اعلیٰ مقام کو چھو رہا ہے۔ گولڈن جوبلی کے اس موقع پر اسٹیٹ لائف نے ایک شاندار پلان پیش کیا ہے۔ جی ہاں، گولڈن اینڈومنٹ پلان ٹیبل 81۔ دوستو، ایچ آر ڈی ڈویژن کی جانب سے میں ہوں محمد عبد الرحمان صدیقی۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ گولڈن اینڈومنٹ پلان ہے کیا، یہ ہماری کون سی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یہ کن افراد کے لیے موضوع ہے، اور اس میں شامل اضافی مہادات کی افادیت ہے کیا۔ آخر میں ہم سیکھیں گے قسط نکالنے کا آسان طریقہ۔ دوستو، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ گولڈن اینڈومنٹ پلان ہے کیا۔ گولڈن اینڈومنٹ پلان بچت اور تحفظ کی ایک منفرد اور شاندار اسکیم ہے۔ اس میں بیمہ زندگی کا تحفظ 20 سال تک جاری رہتا ہے، جبکہ پہلے 7 سال پریمیم ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس پلان کے تحت قابل ادائیگی فوائد اور بونسز 20 سال تک ادا کیے جائیں گے، اور یہ پالیسی 7 سال تک قسط ادا کرنے کے بعد بھی اسٹیٹ لائف کے سرپلس میں حصہ لیتی رہے گی۔ یاد رکھیے گا کہ 20 سالہ اینڈومنٹ پلان کے اعلان کردہ بونسز گولڈن اینڈومنٹ پلان پر بھی لاگو ہوں گے۔ گولڈن اینڈومنٹ پلان آپ کے مالیاتی منصوبوں میں ایک زبردست اضافہ ہے۔ یہ آپ کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے ایک مختصر مدت کی بچت ہے۔ اس میں پالیسی کی پوری مدت تک پریمیم ادا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس پالیسی سے پالیسی ہولڈر انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ٹیکس چھوٹ کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہم کون کون سی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ پالیسی بچوں کی تعلیم اور دیگر ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ یہ پالیسی ریٹائرمنٹ کے بعد آمدنی کا ذریعہ اور مستقبل کے لیے بچت کا منصوبہ بھی ہے۔ یہ پالیسی دیگر مالیاتی ہنگامی حالات میں طرز زندگی کے تقاضوں کو برقرار رکھتی ہے، اور یہ پالیسی ہولڈر کے انتقال پر اس کے خاندان کی فوری مالی امداد کو یقینی بناتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈن اینڈومنٹ پلان جو ہے یہ کن افراد کے لیے موضوع ہے۔ یہ ان افراد کے لیے موضوع ہے جو مختصر مدت میں قسط ادا کر کے آئندہ کی لائبلٹی سے آزاد رہنا چاہتے ہوں، جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر، تاجر، ذمہ دار، کسان۔ ایسے افراد جو کانٹریکٹ پر کام کرتے ہیں اور وہ جاب کے پیریڈ کے درمیان میں قسطیں ادا کر کے زیادہ عرصہ تک رسک کور کے ساتھ منافع میں بھی شریک رہنا چاہتے ہوں، جیسے اوورسیز پاکستانی، گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ جاب ہولڈرز، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو رسپانسیبل ہوں اور اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہوں، ان کے لیے بھی یہ بہت موزوں پلان ہے۔ اب ہم اس پلان کی خصوصیات دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ گولڈن اینڈومنٹ ایک قسم کا کنونشنل اینڈومنٹ پلان ہے۔ اس میں بونس کی جو شراکت ہے، یعنی کہ یہ پالیسی بھی اسٹیٹ لائف کے ہر سال اعلان کردہ بونسز میں شامل ہے، اور اس پر حکومت پاکستان کی طرف سے گارنٹی دی جاتی ہے۔ اس میں قرض کی سہولت بھی ہے، یعنی تیسرے پریمیم کی ادائیگی کے بعد پالیسی ہولڈر کی سلنڈر ویلیو کا 80% زیادہ سے زیادہ قرض حاصل کیا جاتا ہے، یعنی نیٹ سلنڈر ویلیو کا 80% لون لیا جا سکتا ہے۔ اس پالیسی میں شامل ہونے کے لیے کم از کم عمر 20 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 55 سال ہے۔ اس پالیسی کی کوریج جو ٹرمز ہیں وہ 20 ایئر ہے صرف، اور اس میں پریمیم کی ادائیگی جو ہے وہ صرف 7 سالوں کے لیے ہے، یعنی کہ وہ بھی سالانہ بنیاد پر قابل قبول ہوں گے۔ اس میں کم از کم قسط جو ہے وہ سالانہ وہ 15,000 روپیہ ہے۔ اگر کوئی پالیسی ہولڈر پالیسی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، ختم کرانا چاہتا ہے، تو اس میں پالیسی ہولڈر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 2 سال کے پریمیم کی ادائیگی کے بعد پالیسی کو سرنڈر کر دے۔ اس میں میچورٹی کا بینیفٹ بھی ہے، تو اس میں پالیسی ہولڈر کو زر بیمہ رقم کے ساتھ جمع شدہ بونس جو ہے میچورٹی کی تاریخ پر پالیسی ہولڈر کو قابل ادائیگی رہیں گے۔ اس میں ڈیتھ بینیفٹ بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ پالیسی ہولڈر کی وفات ہو جائے تو اس کو، یعنی کہ اس کے نامزد ورثاء کو زر بیمہ رقم اور جمع شدہ بونس جو ہیں قابل ادائیگی ہوں گے۔ اس پلان میں فری لک پیریڈ بھی ہے، یعنی پالیسی جاری ہونے کی تاریخ سے 14 دن کے اندر اگر پالیسی ہولڈر چاہے
تو اپنے اس معاہدے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اس میں گریس پیریڈ بھی شامل ہے، یعنی کہ پالیسی ہولڈرز قسط واجب الادا ہونے کے بعد 31 دن کی جو رعایتی مدت ہے اس کے اندر اسٹیٹ لائف کو پریمیم ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں جو انڈر رائٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہے یہ اس میں وہی ریکوائرمنٹ لاگو ہوں گی جیسے وہ دوسرے میعادی منصوبہ جات میں انڈر رائٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہی شرائط گولڈن اینڈومنٹ پر بھی لاگو ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں ضمنی معاہدے کی جانب۔ اس میں 2 ضمنی معاہدے ہیں۔ پہلا ہے حادثاتی موت کا فائدہ جسے ہم کہتے ہیں ADB ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ۔ اس ضمنی معاہدے میں پالیسی کی مدت کے دوران اگر خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر حادثہ کی وجہ سے وفات پا جائے تو زر بیمہ رقم کے برابر اضافی رقم نامزد وارث کو قابل ادائیگی ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ ADB میں جو ایج کا کوریج ہے وہ 55 سال تک وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے ٹرم انشورنس رائڈر۔ اس ضمنی معاہدہ میں پالیسی کی مدت کے درمیان اگر خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر طبعی یا حادثہ کی وجہ سے وفات پا جائے تو زر بیمہ رقم کے برابر اضافی رقم نامزد وارث کو قابل ادائیگی ہوں گے، اور TIR کو 1 ٹائم حاصل کرنے کی میکسیمم عمر جو ہے وہ 55 سال ہے۔ دوستو اب ہمارے سامنے پریمیم ریٹ آ گیا، یہ ٹیبل موجود ہے، گولڈن اینڈومنٹ ٹیبل 81۔ اس میں TIR کا ریٹ بھی ہے اور ADB کا بھی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ کی سائڈ پر کہ یہاں عمر دی گئی ہے 20 سال سے لے کے 55 سال تک، اور اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریمیم کا ریٹ پر 1000 دیا گیا ہے ایج کے حساب سے، اور ساتھ ہی TIR کا ریٹ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ADB کا ریٹ دیا ہے۔ یہاں پر ایک ہم اگزامپل لیں گے جو کہ ایک السٹریشن ہے ٹیبل 81 کی۔ اس میں پالیسی ہولڈر کی عمر ہے 30 سال، وہ سم ایشورڈ لینا چاہتا ہے 2 ملین کا، یعنی کہ زر بیمہ 20 لاکھ روپے کا۔ ٹرم آف دی پالیسی 20 ایئر ہے، اور پریمیم پیئنگ ٹرم جو ہے وہ 7 ایئر ہے۔ اب ہم آتے ہیں گولڈن اینڈومنٹ کی طرف۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس ایج کے اوپر جب ہم نے ٹیبل کا مدد لی تو ہم نے دیکھا کہ 30 کے اگینسٹ جو اس کا ریٹ ہے وہ بنتا ہے 106.85 روپیہ۔ تو ہم نے پر 1000 ریٹ اٹھایا جو کہ تھا 106.85۔ کیونکہ یہ پالیسی 3 لاکھ یا سے ابو ہوتی ہے تو اسٹیٹ لائف سے ریبیٹ دیتی ہے 50 کا 0.50 کا، تو ہم نے یہاں 0.50 کو مائنس کیا تو جواب آیا 106.35۔ اب ہم نے اس کو سم انشور سے ضرب دیا 2000 سے، کیونکہ یہ پالیسی ہے 20 لاکھ کی۔ جب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو جواب آیا 2,12,700 روپیہ۔ پالیسی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں ہم پالیسی فیس ایڈ کرتے ہیں صرف 100 روپیز، تو ہم نے اس کو ایڈ کیا تو جواب آیا ہمارے پاس اینول پریمیم کی صورت میں 2,12,800 روپیہ۔ دوستو یہ جن کی عمر 30 ایئر ہے یہ ہر سال ادا کریں گے 2,12,800 روپیہ، اور 7 سالوں میں جو یہ پے کریں گے 14,89,600 روپیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں 03 کے ساتھ۔ اسی ایج کے اوپر جو ہم نے کیلکولیٹ کیا 03 میں تو ان کی انسٹالمنٹ بنی ہے پر ایئر 95,940 روپیہ۔ تو یہ ٹوٹل پریمیم ادا کریں گے 20 سال میں 03 میں 19,18,800 روپیہ۔ آپ کو یہاں ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ ٹیبل 81 جو کہ گولڈن اینڈومنٹ پلان ہے وہ سستا ہے 03 ٹیبل سے 4,29,200 روپیہ میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سینیریو 1۔ مسٹر علی جن کی عمر 30 سال ہے وہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور بزنس میں ایکسپینشن کے لیے لانگ ٹرم بنیادوں پر سیونگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ سم انشورڈ ہو 2 ملینز کا، یعنی زر بیمہ رقم جو ہے وہ 20 لاکھ ہو۔ ان کی عمر ہے 30 سال۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا کہ 30 سال پہ جو ہم نے قسط کیلکولیٹ کی تھی 20 لاکھ کی تو وہ بنتا تھا پریمیم 2,12,800 روپیہ سالانہ۔ جب مسٹر علی کی عمر 37 سال ہوئی تو انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن شامل کی 7 سالوں میں 14,89,600 روپیہ۔ ٹھیک 10 سال بعد پالیسی کو پرچیز کرنے کے بعد جب ان کی عمر ہوئی 40 سال تو انہوں نے اسٹیٹ لائف سے لون لیا جو کہ نیٹ کیش کا 80% بنتا ہے 1.65 ملین، یعنی کہ 16,50,000 روپیہ، تاکہ بزنس کو وہ ایکسپینشن دے سکیں۔ لون لینے کے 5 سال کے بعد جب علی کی عمر ہوئی 45 سال تو انہوں نے اسٹیٹ لائف کو ری پے کر دیا اپنا تمام کا تمام لون۔ جب علی کی عمر ہوئی 50 سال یعنی میچورٹی ڈیٹ ہوئی 20 سال کے بعد
तो मिस्टर अली ने वसूल किए मेच्योरिटी की मद में 7.1 मिलियन, यानी कि 71 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली, ताकि वो बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। अब हम देख रहे हैं कि दोस्तों कि ये जो फिगर हमने ली है इस एग्जांपल में, वो एक्चुअल नहीं है और ना ही गारंटीड है। ताहम एक्चुअल फिगर वो बेस करती है अंडर राइटिंग के आउटकम पर और एक्चुरियल वैल्यूएशन के मुताबिक, और इसके साथ साथ जो बोनसेस स्टेट लाइफ अनाउंस करेगी फ्यूचर में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सिनेरियो 2 है, जिसमें मिस्टर अहमद हैं, जिनकी उम्र 32 ईयर है। वो एक यंग सैलरीड पर्सन है और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सम इंश्योर्ड 1 मिलियन का बीमा परचेज करें, यानी कि 10 लाख रुपया ज़र बीमा का। क्योंकि इनकी उम्र 32 ईयर है, तो जब इनकी किस्त को कैलकुलेट किया गया तो वो बनती है 1,20,150 रुपया सालाना। इसमें शामिल है ये मुहद्ददात TIR और ADP। हम फर्ज कर लेते हैं कि पॉलिसी परचेज करने के 6 माह के बाद खुदा न खास्ता ये हादसाती तौर पर इनकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में। तो अगर हादसाती तौर पर इनकी डेथ हुई तो इन्हें क्या क्लेम मिलेगा? तो डेथ क्लेम की सूरत में हमने देखा कि यहाँ पर इनकी वाइफ जो है वो वसूल करेगी एक लमसम अमाउंट, तकरीबन 3.41 मिलियन, यानी कि 30,41,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली। अब ये 30,41,000 कैसे बना, यहां हम देखते हैं इसको। हमने देखा कि मिस्टर अहमद ने 10 लाख की इंश्योरेंस ली, जो कि ज़र बीमा था। तो 10 लाख वो इनकी एक इंस्टॉलमेंट आई जिस पर 41,000 का बोनस लगा। तो 10,41,000 ये बोनस समेत उनका बीमा था। क्योंकि इसमें मुआहदा शामिल था TIR, तो ज़र बीमा के इक्वल मजीद रकम इन्हें अदा होगी 10 लाख रुपया। इसी तरीके से दूसरा मुआहदा भी शामिल था इसमें, ADP, यानी कि हादसाती डेथ बेनिफिट। तो वो भी ज़र बीमा के इक्वल मजीद रकम 10 लाख रुपए इन्हें दी गई। तो टोटल अमाउंट जो इन्हें दी गई वो बनती है 30,41,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली। तो मिस्टर अहमद की जो वाइफ है वो फ्यूचर के लिए प्लान कर सकती है अपनी फैमिली के लिए इस अमाउंट से, जो कि बनती है 3.41 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो फिगर्स इस एग्जांपल में दी गई हैं वो एक्चुअल नहीं है और ना ही गारंटीड हैं। ताहम एक्चुअल जो फिगर्स है वो बेस करती है अंडर राइटिंग आउटकम पर और एक्चुरियल वैल्यूएशन पर, और इसके साथ साथ फ्यूचर में जो स्टेट लाइफ अपने बोनसेस का ऐलान करती है। दोस्तों, यकीनन आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।